بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان قیمت کی تعیین کا معیار، اور اسی طرح اگر وقت رہا تو روایت جو صحیح ابی ولاد ہے اس کے متن اور اس کے ترجمے کو بیان کریں۔ آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان باب غصب سے مورد بحث مسئلے کے الحاق کی دوسری راہ ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم بیان کر رہے تھے کہ قاعدہ اصلی جو ہے، یعنی اصل اولی جو ہے وہ یہ ہے کہ زمان تالف میں تلف کے دن کی قیمت ملاک اور معیار ہے، اور پھر ہم نے کہا کہ باب غصب اس سے خارج ہے دلیل خاص کی وجہ سے۔ پھر ہم نے کہا کہ مورد بحث جو ہمارا مسئلہ ہے عقد فاسد کا، آیا یہ باب غصب سے ملحق ہے یا نہیں ہے، تو ہم نے ایک طریقے سے جو محقق حلی کی ادعا تھی اس کے مطابق ہم نے کہا کہ یہ باب غصب سے ملحق ہو سکتا ہے۔ اب دوسری جو اس کی راہ ہے وہ شیخ انصاری بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر حتی ہم اس کو صرف نظر کریں محقق حلی کے اس ادعا کو، پھر بھی ہم ایک اور راہ سے بھی باب غصب سے مورد بحث مسئلے کو ملحق کر سکتے ہیں۔ اس کو شیخ انصاری آج بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہم نے عرض کیا وقت کی صورت میں روایت جو صحیح ابی ولاد ہے اس کے متن اور ترجمے کو بیان کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کے مورد بحث مسئلے کا باب غصب سے الحاق۔ اس سلسلے میں شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ اس الحاق کی دوسری رائے یہ ہے کہ بل یمکن ان یقال، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے، یعنی اس اجماع سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ جو محقق حلی ادعا کر رہے تھے، ہم اس کے ذریعے الحاق کر رہے تھے باب غصب سے اس مسئلے کو، اب کہتے ہیں کہ بل یمکن ان یقال، بلکہ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ اذا ثبت فی المغصوب الاعتبار بقیمت یوم الغصب، اگر مغصوب میں ثابت ہوتا ہے یوم غصب کی قیمت کا اعتبار، کہ معتبر جو ہے غصب میں وہی ہے کہ یوم غصب کی قیمت مد نظر ہے، کما ہوا ظاہر صحیحۃ ابی ولاد الاتیہ، جیسا کہ صحیح ابی ولاد جو کہ آنے والی ہے اس کے ظہور بھی اسی میں اقتضا کرتا ہے کہ یوم غصب کی قیمت جو ہے وہ معتبر مغصوب کے اندر۔ اب اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے تو آگے فرماتے ہیں کہ کشف ذلک عن عدم اقتضاء اطلاقات الضمان لاعتبار قیمت یوم تلف، پھر یہ مطلب خود کشف کرتا ہے اس بات کا کہ جو زمان کے اطلاقات ہیں ہمارے اس بیع فاسد کے اندر، ان زمان کے اطلاقات کی اقتضاء یوم تلف کی قیمت کا اعتبار نہیں ہے، یعنی اگر ہم مغصوب میں وہ بات مان لیتے ہیں کہ معتبر غصب کے اندر یوم غصب کی قیمت ہے، تو پھر زمان کے اطلاقات اس کی اقتضاء نہیں کرتے، یعنی معنی حنفی میں پھر ہم یوم التلف کو معیار قرار نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذ یلزم حینئذ ان یکون المغصوب عند کون قیمتہ یوم التلف اضعاف ما کانت یوم الغصب، فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ لازم آتا ہے حینئذ اس صورت میں کہ وہ جو غصب کی گئی چیز ہے عند، کب؟ کہ جب اس کی قیمت یوم تلف جو ہے اضعاف چند برابر ہو ما کانت یوم الغصب، اس قیمت سے کہ جو یوم غصب کو ہے، یعنی غصب کے دن کی قیمت کم ہے، یوم تلف کی قیمت زیادہ ہے۔ اب اگر اس طرح سے ہے تو اس صورتحال میں جب ہم نے کہا کہ مغصوب میں معتبر یوم تلف نہیں ہے، یوم غصب ہے، یعنی جو یوم تلف کی زیادہ قیمت ہے وہ نہیں دے گا، بلکہ وہ یوم غصب کی جو کم قیمت ہے وہ ادا کرے گا، تو آقا فرماتے ہیں کہ اس صورتحال میں ان یکون المغصوب غیر واجب التدارک عند تلف، لازم ہی آئے گا اس صورت میں کہ وہ مغصوب جو ہے عند تلف واجب تدارک نہ ہو، یعنی اس قیمت سے کہ جو تلف کے وقت ہے، یعنی اس تلف کے وقت کی قیمت کو نظر میں رکھتے ہوئے واجب تدارک نہیں ہے غصب۔ اب جب غصب اس طرح سے ہے کہ مثلا لازم یہ آتا ہے، کیوں جو ہے ہم کہتے ہیں کہ عند تلف جو ہے وہ واجب تدارک نہیں ہے، لماذا کرنا، چونکہ ہم نے ابھی بیان کیا تھا کہ من ان معنی تدارک التزام بقیمتہ یوم وجوب تدارک، اس لیے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ تدارک کا معنی کیا ہے، تدارک کا معنی یہ کہ ملتزم ہونا اس کی قیمت کا اس تدارک کے وجوب کے دن کی، یعنی جب تدارک واجب ہوتا ہے، یہ کب واجب ہوتا ہے؟ جب وہ چیز تلف ہوتی ہے، تدارک واجب ہو جاتا ہے کہ اس کے ذمہ پر اب اس کی قیمت آ جاتی ہے، تو اب اسی ہی تدارک کے دن کی قیمت واجب ہے اس پر۔
اب جب اسی دن کی قیمت کا تدارک جو ہے اسی سے تدارک واجب ملتزم ہے، تو پھر جو یوم الغصب ہے اسی ہی دن کی قیمت یہاں پر لازم ہے اس پر، اور عند تلف واجب تدارک نہیں ہے، یہ اسی وجہ سے جو ہم نے پیچھے تدارک کی معنی کی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ جب غصب کے اندر اس طرح سے ہے کہ غصب میں وہ شخص جو ہے یوم التلف کی قیمت دینا اس کے لیے واجب نہیں ہے، تو پھر ہمارے اس ما نحن فی میں کہ جہاں پر بے فاسد ہوئی ہے وہاں تو اس نے غصب کیا تھا، یہاں تو معاملہ ہوا تھا، غصب کی حالت تو شدید تر ہونی چاہیے بے فاسد کی نسبت، لیکن غصب کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر یوم الغصب کو ملا قرار دیا جا رہا ہے، تو خود یہ اقتضا کرتا ہے کہ زمان بے فاسد کے اندر جو اطلاقات زمان ہیں ان کی اقتضا کیا ہونی چاہیے؟ ان کی اقتضا یہ ہونی چاہیے کہ یوم تلف معتبر نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم یہاں یوم تلف کو معتبر جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس مشتری کی حالت جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی یعنی اس پر سختی آ رہی ہے زمان کے حوالے سے، جبکہ غاصب پر اس طرح کی سختی نہیں آ رہی ہوتی، جبکہ غاصب اسوأ حال ہونا چاہیے، اس اشق الاحوال ہونا چاہیے اس مواخذے میں، اس جو ہے وہ تدارک کے سلسلے میں۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس مطلب کو دیکھتے ہیں تو خود اسی سے ہی یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ ہمارا یہ جو مورد بحث مسئلہ ہے معنی نفی ہے، یہ اسی غصب سے ملحق ہے۔ اگر غصب میں یوم الغصب ملا قرار دیا جا رہا ہے تو یہاں پر بھی یوم التلف ملاق نہیں ہوگا، اور قاعدے اولی جو ہے وہ اصل اولی وہ یہاں پر جاری نہیں ہوگی۔ وہ قاعدہ جو ہم نے اول بیان کیا تھا زمان تالف میں کہ قیمت یوم تلف دے گا، وہ یہاں پر جاری نہیں ہوگا۔ پھر یہاں پر آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعم استدراک کرتے ہیں کہ لو فرض دلالت صحیحہ علی وجوب اعلی القیم، لیکن ہاں ایک صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہماری یہ جو اس راہ کے مطابق یہ مطلب مورد باب غصب سے ملحق نہ ہو، وہ کب ہے کہ اگر فرض کیا جائے کہ جو صحیح ہے ابی ولاد ہے اس کی دلالت جو ہے وہ کس چیز پر ہے؟ اعلی قیمت کے وجوب پر ہے، کہ غاصب جو ہے وہ کیا دے گا؟ وہ اعلی قیمت دے گا۔ امکنا جعل التزام الغاصب بالزائد، تو پھر ممکن ہے کہ مثلا اس غاصب کو زائد قیمت کی نسبت ملتزم ٹھہرانا، یہ جو ہے ممکن ہو جائے گا کہ ہم کہیں کہ غاصب یہاں پر پھر وہ جو زائد ترین قیمت ہے وہ ادا کرے علی مقتضی تدارک کی اس تقاضا کے مطابق، مواخذۃ له بشکل احوال، کہ اس سے جو ہے وہ مواخذہ کیا جا رہا ہے یعنی سخت ترین حالت کے ذریعے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ آپ دلیل خاص سے آتے ہیں اعلیٰ قیمت کو ثابت کرتے ہیں اور یعنی اشد احوال سے آپ اس کا مواخذہ کرتے ہیں۔ اگر اس صورتحال کو دیکھا جائے تو نام سے آگا نے استدراک کر دیا، یعنی پھر یہاں پر پھر یہ معنی نفی جو ہے اسی میں وہی قاعدے اولی چلے گا کہ یوم التلف ہی مد نظر ہوگا، معیار ہوگا، اور باب غصب جو ہے وہ اس صحیح ابی ولاد کی وجہ سے خارج ہو جائے گی اس قاعدے سے۔ لیکن یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ فالمہم ہی نائزن، جب یہ ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر اہم ترین چیز کیا ہے؟ صرف الکلام الی معنی صحیحہ بعد ذکرہا، ضروری ہے کہ ہم کلام کو پلٹا دیں اس صحیحہ کی معنی کی طرف، روایت کی معنی کی طرف، بعد ذکرہا، کہ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد ہم اس کی معنی کو بیان کریں کہ یعنی اس روایت یہ روایت سے مراد کیا ہے، کیا کہنا چاہتی ہے۔ لے یلحق بہ البیع الفاسد، تاکہ ملحق کیا جائے اسی غصب کے ساتھ مثلا بیع فاسد کو، اس کے مطابق پھر ہم ملحق کریں گے کہ آیا یہ ملحق ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، وہ اس معیار کے مطابق۔ اما لما ادعاء الحل، یعنی تاکہ ملحق کیا جائے اسی کے ساتھ بیع فاسد کو، کس عنوان سے؟ یا تو اسی وجہ سے جو محقق حلی نے اس کا ادعا کیا تھا وہ اجماع، واما لکشف الصحیحہ، یا مثلا اسی صحیحہ کی وجہ سے کہ جو کاشف عن معنی تدارک کے معنی سے، والغرامت فی المضمونات، کہ مضمونات کے اندر صحیحہ جو ہے وہ تدارک اور غرامت کی جو معنی بیان کر رہی ہے اسی وجہ سے ہم بیع فاسد کو بھی اسی کے ساتھ ملحق کر دیں۔ وَقَوْنُ الْعِبْرَةِ فِي جَمِيعِهَا بِيَوْمِ الزِّمَان، پھر تمام ان کیمیات کے اندر، تمام ان مضمونات کے حوالے سے جو معیار ہوگا وہ پھر یوم الزمان ہوگا، کہ یہ یوم الزمان غصب کے مورد میں وہی یوم غصب ہے، اور عقد فاسد میں اس مقبوض بعقد فاسد کے سلسلے میں یوم زمان وہی یوم القبض اور یوم اخذ قرار پائے گا۔ کما ہوا احد الاقوال فیما نحن فی من البیع الفاسد، جیسا کہ بیع فاسد سے اس ما نحن فی میں اقوال میں سے ایک قول یہی یوم الزمان کا ہے۔
وحیث ان صحیحہ مشتمل علی احکام کثیرہ، اور چونکہ صحیحہ جو ہے وہ صحیح ابی ولاد یعنی بہت سارے احکامات پر مشتمل ہے، وفوائد خطیرۃ، اور اہم ترین فوائد پر مشتمل ہے، فلا باس بذکرھا جمیعا، تو ان تمام احکامات کو بیان کرنا جو ہے وہ عیب نہیں رکھتا کہ ہم اس پوری روایت کو یہاں پر بیان کر دیں۔ وَإِنْ كَانَ الْغَرَضُ مُتَعَلَّقًا بِبَعْضِهَا، اگرچہ ہمارا مقصود جو ہے وہ اس کے بعض سے مرتبط ہے۔ تو پس چلتے ہیں ہم اس روایت کی طرف کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روایت کے اس کا متن کیا ہے، اس روایت کے متن کو اور اس کے ترجمے کو آپ کے لیے بیان کرتے ہیں، اور پھر آگے دیکھیں گے کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کس طرح اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فروا الشیخ فی الصحیح عن ابی ولاد، کہ شیخ جو ہیں وہ صحیح کے یعنی ابی ولاد سے صحیح سند کے طور پر اس مطلب کو نقل کرتے ہیں۔ قال فرماتے ہیں کہ اقتریت بغلا، کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ خچر کرائے پہ لیا، الی قصر بنی حبیرہ، یعنی بنی حبیرہ کے اس قصر کی طرف، یعنی جانے کے لیے اس نے کیا کیا، خچر لے لیا کرائے پر۔ ذاہبا وجائیا، کس عنوان سے کہ وہ جائے گا اور واپس پلٹے گا، بے قضا و قضا، فلاں جو ہے وہ مقدار اور قیمت کے اعتبار سے۔ وخرجت فی طلب غریم لی، پھر کہتا ہے کہ میں خارج ہوا اپنے اس مقروض سے اپنا قرض لینے کے سلسلے میں۔ فلما صرت الی قرب قنطرۃ الکوفہ، پھر جب میں کوفے کی پل کے قریب پہنچا، خبرت ان صاحبی توجہ الی النیل، مجھے یہ پتہ چلا، بیان معلوم ہوا کہ میرا جو وہ رفیق ہے، وہ جو مقروض ہے میرا، وہ چلا گیا ہے نیل کی طرف۔ فتوجہت نحو النیل، پھر میں بھی اس نیل کی طرف متوجہ ہوا، یعنی میں بھی اس کی طرف چل پڑا۔ فلما اتیت النیل خبرت، جب میں نیل پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ انہ توجہ الی بغداد، کہ وہ پھر بغداد کی طرف چلا گیا ہے۔ فاتبعتہ، پھر میں نے اس کا پیچھا کیا۔ فظفرت بہ، یہاں تک کہ میں وہاں پہنچا، یعنی اس تک پہنچا۔ ففرغت فیما بینی و بینہ، اور میں فارغ ہوا اس چیز میں، اس مورد میں جو میرے اور اس کے درمیان تھا، یعنی وہ قرض اس نے اس سے لے لیا دروا کے۔ ورجعت الی الکوفہ، اور میں پھر واپس کوفے پلٹا۔ وکان ذہابی و مجیئی 15 یوما، میرا یہ جانا اور واپس آنا 15 دن تک کا تھا، یعنی 15 دن میں یہ گیا اور واپس آیا، اس کے 15 دن لگ گئے یہاں پر۔ فاخبرت تو صاحب الباغل بعذری، میں نے اس کھچر کے مالک کو بتایا اپنا عذر کہ کیوں میں نے اتنی لیٹ کر دی ہے۔ وَأَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلْ مِنْهُ فِي مَا صَنَعْتُ وَأُجْزِيهِ، اور میں نے چاہا کہ اس سے حلالیت لے لوں اس چیز میں جو میں نے انجام دیا، جو کام میں نے کیا تھا، اس کے خلاف ورزی جو اس نے کی تھی۔ وَأُرْضِي، اور میں اسے راضی کروں۔ فَبَذَلْتُ لَهُ 15 دِرْهَمًا، میں نے اسے 15 درہم جو ہیں وہ دیے۔ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ، لیکن اس نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فَتَرَاضَيْنَا بِأَبِي حنیفہ، پھر ہم دونوں راضی ہوئے کہ ہم ابو حنیفہ کے پاس چلتے ہیں۔ وَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَأَخْبَرَهُ الرَّجُلُ، میں نے اس کو پوری داستان سنائی اور اس شخص نے بھی اسے بتایا جو کچھ ہوا۔ فَقَالَ لِي مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ، ابو حنیفہ نے جو ہے مجھے کہا کہ تو نے اس خچر کا کیا کیا؟ تو یہ شخص کہتا ہے کہ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُهُ سَلِيمًا، میں نے اسے کہا کہ میں نے تو اسے سالم جو ہے وہ واپس کیا ہے۔ قالا، اس شخص نے جو صاحب خچر تھا، مالک تھا، اس نے کہا نام، جی ہاں، اس نے واپس کیا ہے سالم، لیکن بعد 15 یوما، 15 دن کے بعد اس نے پلٹایا ہے۔ قال، ابو حنیفہ نے کہا کہ فما تريد من الرجل، تم اس شخص سے کیا چاہتے ہو؟ اس خچر کے مالک کو کہا۔ قال اريد قري بغلي، میں اپنے اس خچر کا کرایہ اسے لینا چاہتا ہوں۔ فقد حبسه علی 15 یوما، اس نے 15 دن جو ہے اس نے اس خچر کو مجھ پر محبوس کر دیا میرے نقصان میں، یعنی اس نے اس خچر کو لیا 15 دن اور چلا گیا۔ فقال انی ما ارى لك حقا، ابو حنیفہ نے کہا کہ میں تو تیرے لیے کوئی اس سلسلے میں حق نہیں جانتا، نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ لانه اقترا الى قصر بنی حبیرہ، کیوں؟ اس لیے اس نے اس خچر کو بنی حبیرہ کے اس محل تک کرایہ کیا تھا۔ فخالف، پھر اس نے مخالفت کی۔ فرکبوا الى النیل والى بغداد، پھر وہ نیل اور بغداد چلا گیا۔ فضمن قیمت الباغل وسکت القاری، اور اس نے پس اس طرح اس وجہ سے وہ ضامن بنا کس چیز کا؟ اس خچر کی قیمت کا، اور وہ کرایہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ جسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ الخراج بالضمان، جب آپ چیز لیتے ہیں تو منافع آپ کے ہیں
اور آپ ضامن ہوتے ہیں اس چیز کے. تو اب یہ یہاں پر اس چیز کا، اس خچر کا ضامن ہوا، اس کی قیمت کا کرایہ یہاں پر ساقط ہو جائے گا، چونکہ اب اس کے منافع اس کے ہو جائیں گے. فلما رد البغل سلیما، بس جب اس نے اب سالم اور صحیح سالم خچر واپس پلٹایا ہے، وقبضتہ، اور تو نے اسے قبض کیا ہے، تو لم یلزم القرض، اب اس پر جو ہے وہ کرایہ جو ہے وہ لازم نہیں ہوتا. قال، راوی کہتا ہے کہ فخرجنا من عنده، ہم وہاں سے ابو حنیفہ سے دونوں نکلے. وجعل صاحب البغل یسترجع، اور وہ جو صاحب خچر تھا وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہا تھا، یعنی استرجاع کر رہا تھا. فرحمتہ مما افتى به ابو حنیفہ، پھر میں نے یعنی مجھے رحم ہوا اس چیز سے کہ جس کے متعلق ابو حنیفہ نے فتویٰ دی تھی، مجھے ترس آیا. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے وَآتَيْتُهُ شَيْئًا، اور پھر میں نے ایک کوئی چیز جو ہے وہ اس صاحب خچر کو دی. وَتَحَلَّلْتُ مِنْهُ، یعنی مزید اس نے کچھ اس کو دیا اور کہا کہ میں نے اسے حلالیت لی. وَحَجَجْتُ تِلْكَ السَّنَةَ، پھر اسی سال میں نے حج انجام دیا. فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیہ السلام بِمَا أَفْتَى بِهِ ابو حنیفہ، پھر میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو باخبر کیا، خبر دی اسی چیز سے کہ جو ابو حنیفہ نے فتویٰ دی تھی. فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فی مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الارض برکتها. امام فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جو یہ قضاوت ہے، اس طرح کی اس قضاوت میں اور اس کے مشابہ جو حکم جاری کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ تحبس السماء ماءها، آسمان جو ہے وہ اپنا پانی محبوس کرتا ہے، روک دیتا ہے. آسمان بارش روک دیتا ہے، زمین اپنی برکتوں کو جو ہے وہ روک دیتی ہے. یعنی بہت سارے وضعی جو ہیں وہ آثار مترتب ہوتے ہیں اس طرح کے غلط جو ہے وہ فیصلوں کی وجہ سے. اب یہاں تک یہ روایت آگے چل رہی ہے کہ یہ شخص ابھی امام جعفر صادق تک پہنچا ہے، اس نے یہاں تک امام کو باخبر کیا. کیا ہوا؟ امام نے ابو حنیفہ کی اس فتویٰ کو مردود جانا کہ یہ بات درست نہیں ہے. آگے پھر امام علیہ السلام خود فتویٰ کو بیان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر مزید اس روایت کا جو مابقی متن ہے اسے بیان کرتے ہیں، اور پھر جو شواہد ہوں گے، محل شاہد ہوں گے، اس کی طرف بڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.